السلام علیکم۔ غلام عباس کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی اس بے حسی کا ذمہ دار کون ہے کہ ایک آباد شہر میں اپنے ہی مسلمان بہن بھائی اور بچے تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلے گئے اور کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ ویسے تو ہم میں سے ہر شخص ہی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کا رسپانسبل ہے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ زمانہ امن میں تبلیغ اور زمانہ جنگ میں جہاد سب پر واجب ہے، مگر دین سے دوری کی وجہ سے ہم ان ساری اخلاقیات سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ جس دین کی بنیاد ہی اخلاق ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1.5 لاکھ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ قرآن سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ ملک میں بے حسی کی ایسی مثال دیکھنے کو ملے تو ہم سب کو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو تبلیغ کا فرض ادا کر رہا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ میں بائیکاٹ مری پر ویڈیو کروں تو میں نے جواب دیا کہ بائیکاٹ ملا پر کیوں نہ کی جائے، مگر معاشرے کے اس بگاڑ کا سبب کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ملا مافیا، جو کہ اس وقت سب سے بڑا مافیا ہے، سیاستدان اور ملا اس وقت ملک کی امیر ترین کلاس ہیں، لمبی داڑھی اور لمبی گاڑی لازم و ملزوم بن گئے ہیں۔ سوائے تبلیغ کے یہ لوگ سارے دھندوں میں مصروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کو لڑائی، فساد، اختلاف، نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک اچھے عالم کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اخلاق حسنہ کے بارے میں تبلیغ کرے۔ چند ایک جینون اسکالرز کو چھوڑ کر باقی سب اپنے اپنے فرقے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور سوائے اخلاقی تربیت کے ان کے ممبروں پر ہر طرح کی گفتگو، لطیفے بازی اور قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ مسجدیں صرف بوڑھے لوگوں کے لیے رہ گئی ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ختم ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ، سیرت اور سنت سے نوجوان نسل بالکل بے بہرا ہے۔ اہل مری یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہماری دینی معلومات بھی محدود ہیں، لیکن وقت کے ملا کدھر ہیں کہ معاشرے کی تربیت کے لیے جن کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، جن کے ممبر ہر وقت اختلافی اور فقہی مسائل بیان کر کے تفرقے اور پھوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ چند ایک کو چھوڑ کر کس ملا کے ممبر پر اخلاقی تربیت کی ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے؟ اہل مری کے لیے میری نصیحت ہے کہ ان سے جانے یا انجانے میں وہ گناہ سرزد ہوا ہے جس کی تلافی بھی ممکن نہیں، مگر اب ان کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ بہاولپور کے آؤٹ سکرٹ میں احمد پور ایسٹ کے پاس ایک گاؤں میں 2012 میں ایک مینٹلی انسٹیبل اور ہوم لیس شخص، جس کو اپنے گھر کا پتہ بھی معلوم نہ تھا، اینٹی بلاسفیمی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ وہ پولیس کسٹڈی میں تھا کہ 2000 کے قریب ایک ہجوم نے پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا اور غلام عباس کو ان کے حوالے کرنے کو کہا۔ پولیس کے انکار پر پروٹیسٹرز نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے غلام عباس کو باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے مین کراسنگ پر لا کر سارے مجمع نے اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، مگر ابھی اس کی کچھ سانسیں باقی تھیں کہ اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ٹھیک 5 سال بعد اسی جگہ پر 2017 میں ایک آئل ٹینکر اوور ٹرن کرتے ہوئے الٹ گیا۔ اس بستی کے لوگ گھر کے سارے برتن جمع کر کے اس ٹینکر سے فیول بھرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ آئل ٹینکر ایکسپلوڈ ہوا اور سارے لوگ جل کر سوختہ ہو گئے۔ وہ تو غلام عباس پر ہونے والے ظلم کو بھول گئے تھے، مگر اللہ نہیں بھولا تھا، اور اللہ جب سب سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں تو آگ کا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اگرچہ کہ جلنے والے اس مجمع میں شامل نہ ہوں گے، مگر اتنے انسانوں اور بستیوں کی موجودگی میں ایک انسان پر اتنا ظلم ڈھایا گیا اور سب بے حسی کے اس تماشے کا حصہ بنے رہے۔ اللہ جب انسان سے ناخوش ہوتا ہے تو اسے بے حس بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مری کے لوگوں سے ہونے والے اس ظلم پر ان کو معاف کریں اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں۔